مکسچر کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آپ فروٹ لینے گئے ہیں اور آپ نے فروٹ کی ڈسپلے جو تھا جدھر آپ نے دیکھا فروٹ لگا ہوا وہ بڑا اچھا تھا, لیکن جب آپ گھر میں لائے اور اپنے فروٹ اوپن کیا تو اس میں گلے سڑے بھی کچھ پھل تھے. تو انہوں نے کیا کیا, کچھ اچھے پھل ڈالے اور کچھ نیچے سے گلے ہوئے پھل ڈال دیے اور وہ مکس کر دیا. تو آپ کبھی بھی اس جو بیچنے والا اس کے لیے کبھی خیر کی دعا تو نہیں کریں گے, آپ یہی کہیں گے گھر آ کے اس نے دھوکہ دیا, اللہ اسے پوچھے. تو آپ نقصان کر رہے ہیں اس انسان کا بھی اور اپنا بھی, اور آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. آپ کی تجارت کبھی بھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. پھر اپنا مال کو بیچنے کے لیے آپ جھوٹ ایڈ کرتے ہیں, یعنی وہ کپڑا جو ہے ٹھیک ہے وہ اچھا ہے, لیکن آپ جھوٹ ایڈ کر دیں کہ اتنا کا تو ہمیں کپڑا پڑتا ہی نہیں ہے, ٹھیک, اور ہم آپ کو کیسے دے دیں, اتنا تو ہمارا پروفٹ بھی نہیں ہے. تو یہ کام حرکت نہیں کرنی. بیسیکلی اس آیت میں جو ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو اشارہ کس کی طرف ہے, بیسیکلی وہ کیا ہے, اس کا اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف. اب جو یہودی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا. ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل سے پیغمبروں نے وعدہ لیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا, تم اس پہ ایمان لے آنا, اس کی اطاعت کرنا, اس کی مدد کرنا, ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل کو انتظار بھی بہت زیادہ تھا, ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے. اپنی ان کی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں یہ نشانیاں تھیں, ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے, وہ کیسے کیسے ہوں گے, کہاں کہاں وہ آئیں گے, ان کو سب کچھ پتہ تھا, انتظار میں تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ وہ ہم میں سے نہیں بلکہ عربوں میں سے ہیں, تو حسد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا. جانتے بوجھتے, ان کو سب کچھ پتہ تھا. ان کے جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن جو علماء تھے وہ اللہ کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. ان کو اچھے طریقے سے پتہ تھا سب کچھ, لیکن وہ حق کو چھپا دیتے تھے یا مکس اپ کر دیتے ساری چیزیں, حق اور باطل کو مکس کر دیتے تھے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں انسان کیا کرتا ہے, اپنے تکبر کی وجہ سے صحیح حق چیز کو, حق بات کو جھٹلا دیتا ہے کہ یہ تو پھر غلط ہو جائے گا, میں نہیں ایسے کر سکتا. یہودیوں نے بھی یہی کیا کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو ہم تو نیچے ہو جائیں گے, ہم تو ڈاؤن ہو جائیں گے. انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے. اب دیکھیں جو شیطان تھا اس نے بھی تکبر کے بنا پہ انکار کر دیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا. تو تکبر کی وجہ سے ایسے انسان کرتا ہے کہ حق کو جھٹلا دیتا ہے, یا جو حق کا پیغام لانے والا ہو انسان اس کو کمتر سمجھے, اس کو چھوٹا سمجھے. یعنی ایک چھوٹا بچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پلیز آپ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں, تو آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ اس بچے کو پتہ ہے. یا بچہ آپ کو کہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں, تو آپ صرف اس وجہ سے اس کی بات نہ مانیں کہ چھوٹا بچہ مجھے حق کی بات بتا رہا ہے تو میں کیوں اس کی بات مانوں. اور اکثر ایسے دیکھا گیا ہے کہ جب بچے دین کی طرف آتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں یا گھر میں سے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا تو ایسے کرنا ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تم نئے ابھی تو تم جوان ہوئے ہو اور تم ہمیں سکھانے لگے ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ہمیں پتہ ہے کیا دین ہے کیا نہیں. تو یہ سب کچھ انسان کب کرتا ہے, تکبر کی وجہ سے. جس انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے, حسد آ جاتا ہے, وہ پھر خیر سے محروم رہ جاتا ہے, کیونکہ وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا. وہ حق کو پہچانتے ہوئے بھی حق کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتا, تو نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے. اور کئی لوگ اس وجہ سے دنیا میں بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں, بزنس میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں کہ جس نے ہمیں مشورہ دیا ہم نے اس کا مشورہ ایکسیپٹ نہیں کرنا کیونکہ وہ ہم سے ڈاؤن ہے, علمی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے, تو اس کی ہم نے بات نہیں مانی. تو یہاں یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ کو حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا. جب کوئی بات آپ سے پوچھی گئی ہے, آپ معاملہ آپ سے پوچھا گیا, سپوز گھر میں کوئی لڑائی ہو گیا خدا نخواستہ اور آپ وہاں موجود تھی, آپ سے پوچھا جائے گا. اب آپ سوچتی ہیں کہ اس لڑائی کے اندر میرا اپنا بچہ انوالو تھا یا میرے اپنے بہن بھائی انوالو تھے, تو میں کیسے ساری بات بتا دوں, اس طرح تو میری انسلٹ ہو جائے گی, میری تربیت کی انسلٹ ہو جائے گی یا میرے گھر والوں کی انسلٹ ہوگی. تو آپ بات کو مکس اپ کرتے ہیں, یعنی تھوڑی سی سچ بات بھی بتا دیں, تھوڑی سی غلط بات بھی بتا دیں, تو تاکہ ایسے کہ آپ کا بچہ بچ جائے یا آپ کے اپنے سچ کو سچ ماننا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ ماننا ہے. اور چاہے آپ کا معاملہ آپ کے اپنے پرسنل رشتوں کا آ گیا ہے,
تب بھی آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہمیشہ، تبھی آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ نکل جائیں تاکہ ہمارا کریکٹر سٹرونگ ہو سکے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان سے ہمیشہ حق جاری کرے، کیونکہ حق میں اثر ہے، حق میں طاقت ہے، اور آپ کی کامیابی دنیا اور آخرت میں یہی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی کویشچن ہے تو ہم اس کا آنسر کرتے ہیں، ادروائز ہم سیشن اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ کی طرف سے میرے لیے رمضان کا بہترین تحفہ ہے۔ رمضان سے چند روز پہلے میری دوستوں نے مجھے آپ کا لیکچر سینڈ کیا تھا اور اللہ نے آپ کو مجھ سے کنیکٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ہم سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا نا، تو اللہ کی رحمت ہے آپ الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کریں، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس نے آپ کو موقع دیا سچ سننے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اللہ نے آپ پہ کوئی نیکی قبول کر دی تو اللہ کا خاص شکر ادا کریں۔ آپ ہی اگر کوئی حق بات سننے کو ریڈی نہ ہو تو کیا ہمیں کہنا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، آپ کو حق کو نہیں چھوڑنا۔ حق بات اگر کوئی نہیں سننا چاہتا، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، عمل کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور دل کو بدلنا اللہ کے اختیار میں۔ آپ کا کام ہے آپ سچ بات کہہ دیں، وہ نہیں کیا کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا محسوس ان کو ہوتا ہے، تو آپ کو اپنا کام کرنا، آپ نے سچ بات کو بتا دیں بڑے حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ لیکن وہ الٹا مذاق بنائیں گے، تو ہمیشہ سے اس طرح ہوتا ہے نا کہ جو حق کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم تو کہاں کے سچے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام جو پیغمبر ہیں وہ حق تو لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، تو کیا ان کو جھٹلایا نہیں گیا؟ کیا ان کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یا ان کے اپنے ہی جو رہنے والے جہاں وہ رہتے تھے مکہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پتھر تک سے ان کو ہرٹ کیا گیا، ان کا خون تک نکلا، کیا کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کو کوئی مذاق اڑائے تو آپ اس کو چھپا لیں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اور یاد رکھیں ٹیمپرری طور پر آپ کو نیچا لوگ دکھا سکتے ہیں، ٹیمپرری طور پر لوگ آپ کی آواز کو دبا سکتے ہیں، لیکن سچ میں اتنی طاقت ہے، اس کو آپ چھپائیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اس کو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے۔ جیت ہوتی سچ کی، یہ ایک اللہ کا نظام ہے، کچھ یاد رکھیں۔ اللہ نے بڑے خوبصورتی سے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ اگر انسان سے بگاڑ پیدا کرے گا بھی تو کیا ہوگا، معاشرے میں بگاڑ آئے گا اور چیزوں کو اپنی جگہ پہ واپس آنا ہی آنا ہے۔ دیکھیں جو چور چوری کرتا ہے، جو قاتل قتل کرتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی گرفت ہوتی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے نا، جو غلط کرے گا وہ سامنے آنا ہی آنا ہے۔ اسی طرح سے جو سچ ہے اس کو آپ چھپائیں جہاں مرضی، لیکن سچ کو سامنے آنا ہے۔ وقتی طور پہ لوگ آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ سسٹر میرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں پردہ نہیں کرنا، نہ ہی میرے رشتہ داروں کے سامنے اور نہ ہی بہن کے جیٹھوں کے سامنے، تو میں کیا کروں؟ آج وہ اچھا جی، اب یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو منع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسبینڈ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے سے روکے، سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت جب اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے، اور یہ پہلے سارا کچھ طے نہیں ہوا ہوتا، یعنی شادی سے پہلے آپ پردہ نہیں کرتی، تب شادی کے بعد فیصلہ کیا، تو پھر ظاہرہ کمپلیکیشنز آتی ہیں، ٹھیک۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ کو پردہ نہیں کرنا اور میرے رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرنا، اور آپ ان سے بات بھی کرتی ہیں، بحث بھی ہوتی ہے، لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اللہ پہ چھوڑیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ کچھ لڑکیاں اب کمزور ہیں، وہ یہ تو نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، جتنی آپ کی نیت سٹرونگ تھی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور ظاہری بات ہے ایسا گناہ آپ کے ہسبینڈ کو جائے گا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے،
اور اللہ جانتا تھا کہ آپ کمزور ہیں، اور آپ اللہ سے دعا مانگیں، ان کے دل بدلنے کی دعا مانگیں، رب العالمین ان کا دل بدل دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے دین میں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت لے کے آئے گا کہ ان کا دل بدل جائے گا، لیکن لوگوں کی وجہ سے خود کو نہیں بدلنا۔ یعنی آپ نقاب نہیں کری تو ٹھیک ہے، لیکن باقی چیزیں آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اپنا سر کور رکھیں، آپ کے بال نہ نظر آئیں، اور آپ بہت زیادہ مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ کریں، اپنی لمٹس میں رہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ضرور لے کے آئے گا۔ جی واٹس ایپ میں ایڈ ہونا ہے، بار بار میسیجز آ رہے ہیں، آفیشیل گروپ میں ایڈ ہونا ہے، آپ ان باکس کریں، انشاءاللہ میری ایڈمن آپ کو جلد جواب دیں گی۔ آپ سے آپ کا نام پوچھا جائے گا، شہر کا نام پوچھا جائے گا، آپ نے ان کو بتانا ہے، اپنا فون نمبر دینا جس پہ واٹس ایپ نمبر ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور فل موٹیویٹ ہو کے آج اپنی عبادت کرنی ہے پاک صاف ہو کے انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میری پوری ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جو ٹیمز دین کے لیے کام کر رہی ہیں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔